حضرت جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں آپ کے بڑے شہزادے حامد رضا خان حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اچانک موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، پانی کی تبدیلی ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، شدت کا بخار آ گیا، 105 ڈگری بخار تھا، 101 میں ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتے ہیں، 105 ڈگری کس کو بولتے بھائی؟ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، عشق الہی ہے۔ اتنی بخار کی شدت میں بھی نہ کعبے کا طواف رک رہا ہے، نہ نماز رک رہی ہے، سب کام وقت پہ انجام پا رہے ہیں۔ اسی عرصے میں مکہ شریف میں رہنے والے جو علماء کرام تھے، مفتیان اعظام تھے، جس میں چاروں مسالک کے امام تھے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ سب کے ائمہ کرام تھے وہاں پر، تو ان کے پاس کسی نے ایک سوال نامہ لکھ کے بھیجا عربی زبان میں کہ رسول پاک، یہ تو میں کہہ رہا ہوں رسول پاک، وہ تو بیہودہ نجدی تھے، وہ تو نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور مدت بھی مقرر کر دی کہ 36 گھنٹے کا ٹائم اس نے رکھا کہ 36 گھنٹے میں اس کا جواب مجھے چاہیے، مدلل مفصل جواب چاہیے۔ تو حرمین شریفین کے علماء کرام مفتیان اعظام نے جب سوال نامہ پڑھا اور ٹائم کی مدت دیکھی تو وہ ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داری ڈال رہے تھے کہ بھئی آپ لکھ دیجئے جواب، اور دوسرے مفتی صاحب کہتے تھے آپ لکھ دیجئے بہتر رہے گا۔ یوں بات چل رہی تھی، اتنے میں کسی نے کہا کہ ہندوستان سے حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب تشریف لائے ہیں، کیوں نہ ہم اس مسئلے کو ان سے رجوع کر دیں۔ دیکھیے آپ، تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے ملاقات کی جائے، ان کو بتایا جائے تفصیل ساری، کتنے دیر میں ہم کو اس کا جواب چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا بخار ہے اس وقت، 105 ڈگری بخار ہے، اور یہ علماء سے ملاقات ہوئی، مفتیوں سے، تو انہوں نے بتا دیا کہ جواب ہم کو تحریری طور پہ چاہیے، قرآن و حدیث سے مدلل۔ تو اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا، بعون اللہ الملک الوہاب، یہ فقیر عبید مصطفیٰ انشاءاللہ جواب لکھ دے گا۔ چنانچہ وہ سوال نامہ لے کر گئے اور بخار کی حالت میں اپنے بڑے شہزادے حجت الاسلام کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچ گئے اعلیٰ حضرت۔ کہاں پہنچے؟ کعبۃ اللہ کے صحن میں، جو مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ، وہاں بیٹھ گئے۔ دروازہ کعبۃ اللہ شریف کا سامنے، وہ دروازے کے سامنے ہٹ کر ذرا دور بیٹھ گئے اور اپنے شہزادے حجت الاسلام سے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ لکھو حامد رضا، قرآن کی آیت لکھو، اس کا حوالہ لکھو، کون سے پارے کی آیت ہے، کون سا رکوع ہے، کون سی آیت نمبر ہے، اس کی تفسیر لکھو۔ تفسیر کی کتابیں، حالانکہ ساتھ میں کوئی لائبریری لے کر نہیں گئے تھے آپ، نہ پہلے سے کوئی معلوم تھا کہ ہاں مجھ کو ایسا مناظرہ کرنا پڑے گا تحریری طور پر، ورنہ آدمی تیاری کر کے جاتا ہے۔ اچانک مسئلہ سامنے آیا تو اعلیٰ حضرت اچانک بیٹھ کر جواب لکھوا رہے ہیں، تو 5 ڈگری بخار کی حالت میں 500 پیجز پر، 500 صفحات پر عربی زبان میں کتاب لکھوائی، مدت 8 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں 500 پیجز پر کتاب لکھوائی۔ لکھوانے میں اتنی دیر لگی، اگر خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنا جلدی لکھ دیتے۔ میں بولوں، آپ سنیں، پھر قلم چلائیں، ٹائم لگتا نا، اگر خود آدمی لکھنا شروع کر دے تو جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت چونکہ بخار کی شدت میں تھے، اس لیے اپنے شہزادے سے لکھوا رہے ہیں کہ لکھو حامد رضا، یہ دلیل پیش کرو، یہ حوالہ پیش کرو، یہ تفسیر پیش کرو، یہ حدیث مبارک پیش کرو۔ جب لکھاتے لکھاتے اعلیٰ حضرت ایک لمحے کے لیے سوچتے،
اب اس کے بعد کون سی دلیل پیش کروں, اس کے بعد کون سا ثبوت پیش کروں. آپ کی نگاہیں اچانک در کعبہ پہ اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ در کعبہ پر سرکار غوث آدم نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے احمد رضا پریشان کیوں ہوتا ہے, لکھ یہ دلیل, لکھ یہ حوالہ, لکھ یہ تفسیر لکھ. چنانچہ میرے غوث پاک کا فیضان راست طور پر اعلی حضرت کو حاصل تھا اور آپ اعلی حضرت کتاب لکھوا رہے ہیں. غوث پاک فرما رہے ہیں